السلام علیکم، میں ہوں رانا محمد ابوبکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حامد میر صاحب کو کیا پریشانی ہے یا کون سی وجہ ہے کہ ان کا پروگرام جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، یا وہ کس دباؤ میں مبتلا ہیں اور ان کس دباؤ کی وجہ کیا ہے۔ جناب حامد میر صاحب جو ہیں، ویسے تو کئی عرصے سے جو پی ٹی آئی جو ورکرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کھری باتیں کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو وہ وقت سے پہلے بھانپ لیتے ہیں، کیونکہ بہت بڑے منجے ہوئے وہ کھلاڑی ہیں اور صحافت کی دنیا کے تو وہ بادشاہ ہیں ڈیفینیٹلی۔ تو ان کو ساری صورتحال جو کہ نظر آ رہی ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں جو انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں یا عمران خان صاحب کے حق میں کی ہیں، جو حقیقت میں سچ ہے، ان کو کرنے کی وجہ سے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کا پروگرام بند کر دیا جائے گا، یا اگر کیا بھی جائے گا تو اس کی کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، اس کے مطابق کر سکتے ہیں، ورنہ آپ پروگرام نہیں کر سکتے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج ان کا پروگرام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ صورتحال تو وقت کے بعد ہی دیکھی جائے گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن چیزوں کی وجہ سے ان کا جو ہے نا پروگرام بند کیا گیا ہے۔ اس میں نمبر 1، انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ جلد از جلد الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، یعنی کہ 28 فروری، یہ جو ساری صورتحال ہے یہ اس طرح بنائی جا رہی ہے کہ 8 فروری کو یعنی الیکشن نہ ہو، اور اس کے لیے سارا جو ایک فنومنا سیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس پہ کہا تھا کہ بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا اور ہو کے رہے گا، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے میری اپیل ہے کہ وہ اس پہ نوٹس لیں اور 8 فروری کو لازمی اور لازمی الیکشن ہو، کیونکہ پاکستان کے تو انہوں نے اس پر یہ کہا تھا کہ جو ہے الیکشن لازمی جلد از جلد ہونے چاہیے۔ اس پہ بھی ان پہ کافی دباؤ آیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور پروگرام میں بڑے اچھے انداز میں کہا کہ جو ہے یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو الیکشن جو ہے وہ جتوا دیا جائے گا، لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہے۔ جتنی تعداد میں لوگ نکلیں گے، انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ آپ جائیں اور جا کے اپنا ووٹس کاسٹ کریں۔ جب آپ ووٹ دے رہے ہوں گے، آپ کو دنیا کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا، دنیا کی طاقت آپ کو دیکھ نہیں سکتی، آپ اپنی مرضی سے جہاں ٹھپا لگانا چاہتے ہیں وہاں ٹھپا لگائیں، اور ٹھپا لگانے کے بعد آپ پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑے ہو جائیں اور اپنے ووٹ کی حفاظت کریں۔ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر کہیں پہ 50-60 ہزار یا لاکھ یعنی کی تعداد میں برتری ہوتی ہے تو وہاں پہ کبھی بھی دھاندلی نہیں ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بھی طریقہ کار بتایا اور صورتحال کو واضح کیا۔ تو اس ساری صورتحال کی وجہ سے جناب حامد میر صاحب جو ایک بہت بڑے اہم اینکر ہیں، بہت بڑے صحافت میں ان کا بہت بڑا نام ہے، ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ بالکل ایسے نہ کریں اور ان صورتحال سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن جو سچ ہے وہ کبھی چھپتا نہیں۔ آج اگر وہ آگے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کوئی اور آگے آ جائے، لیکن حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہمیشہ سچ ہو کے رہتی ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک جس کو بھی استعمال کرتا ہے، جس کو بھی آگے لاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حامد میر صاحب اس دباؤ کو برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کرتے، کیا اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو میری گفتگو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔